بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلایا، ساری کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا۔ انسان کو سب سے افضل، اعلیٰ اور اشرف بنایا۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس انسان کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے، ایک عنوان کے تحت بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، کیا تم سمجھتے ہو تمہیں دنیا میں یوں ہی بھیج دیا، اور کیا تم اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور پھر اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ اللہ کی یہاں حاضری ہے۔ مرتے ہی برزخ کے اندر جو پہلا سوال ہوگا، ہمارا رب کون ہے؟ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے اس قرآن کی آیت میں بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جنات کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ابن عباس کی تفسیر میں ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، اللہ کو پہچاننا۔ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، کس نے ہمیں بنایا ہے، کس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور کس کے پاس ہم لوٹ کر جا رہے ہیں۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، پھر وہ دنیا میں آ کر اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں اپنے رخ کو کرے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنا رخ صرف اللہ ہی کی طرف کرے گا۔ اللہ کی طرف رخ کرنا کیوں اہم، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ ہمارا سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ ہم خود سوچیں کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، وہ کون ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ کون ہے جو ہماری پریشانی کو دور کرتا ہے؟ ہم مصیبت میں آتے ہیں، کون ہے جو ہماری مصیبت کو عافیت سے بدلتا ہے؟ وہ کون ہے جو مردے سے زندہ نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو گمراہ کو رہنمائی دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو بھوکے کو کھلاتا ہے؟ وہ کون ہے جو ننگے کو پہناتا ہے؟ وہ کون ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتا ہے؟ وہ کون ہے جو توبہ کرنے والے اچھا بدلہ اور اس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ ہی سارا نظام چلا رہے ہیں، اور اللہ ہی ہمارے حالات کو بدلتے ہیں۔ جتنے حالات ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات حالات اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اتنے مشکل ہو جاتے ہیں، اتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آدمی گھبرا جاتا ہے۔ یہ انسان اتنا بے بس اور اتنا مایوس ہو جاتا ہے، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز زندگی سے امت کو یہ بتا دیا کہ حالات آتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرما دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ جب حالات آتے تھے، یہاں تک کہ تیز ہوا چلتی، آندھی آ جاتی، سورج گرہن ہوتا،
چاند گرہن ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے، نماز پڑھتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، خود اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے، اس کا مفہوم ہے کہ جب حالات اعمال انسان کے بگڑ جاتے ہیں تو میں تھوڑی سی پریشانی بھیجتا ہوں، کچھ مشکل بھیجتا ہوں تاکہ وہ رجوع کرے، وہ متوجہ ہو جائے۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں میں معاف بھی کر دیتا ہوں، لیکن کچھ پریشانی اس لیے آتی ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم اللہ سے مانگیں، اور پھر جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں۔ مانگنا ہمیشہ اللہ سے آسانی چاہیے، عافیت چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عافیت کی دولت ہے، وہ خیریت کی دولت ہے، وہ سلامتی کی دولت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ جب کوئی حالات بگڑ جاتے ہیں ایک راستہ یہ ہے ہم شور شرابہ کریں، ہم اسباب کی طرف متوجہ ہو جائیں، چیزوں کی طرف، اور ایک راستہ یہ ہے ہم صبر کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مشکل وقت جب وقت آتا ہے انسان کی عادت ہے، طبیعت ہے، فطرت ہے واویلا کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع میں مائی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اللہ نے وہاں انتظام کیا، زمزم کا انتظام کیا، آبادی کا بھی انتظام کیا، قبیلہ ہو کر آباد ہو گیا وہاں پر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اللہ نے ان کی شادی کا بھی انتظام کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کنانہ سے چلے، شام سے چلے، اور پھر کئی ہفتوں کا سفر کر کے اللہ کی اجازت کے ساتھ آئے تھے، اور جب بیت اللہ اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام تو ہے نہیں۔ اللہ نے اتنی اجازت دی تھی کہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے، بغیر سواری سے نیچے اترتے ہوئے آپ صرف اپنے بیٹے کو دیکھ کر آ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، بیوی ہے۔ پوچھا کہاں گئے ہیں اسماعیل؟ تو کہا وہ تو شکار کرنے گئے ہیں۔ حالات کیسے ہیں؟ بہت برے حالات ہیں، یہاں پر ایسی جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، شکار مل گیا تو کھا لیا، حالات ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف زمزم ہے اور گرمی ہے، یہ بڑے بڑے کالے پہاڑ ہیں، کوئی چیز نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما گئے کہ جب اسماعیل آئیں تو میرا حلیہ بتانا، اور یہ کہنا کہ اس نے یوں کہا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، بیوی نے بتایا ایسے حلیہ کا آدمی تھا، ایسی سواری پر تھا، اور کیا کہہ کر گیا؟ تو اس نے یوں کہا میرا پیغام دے دینا، گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ ارے تم نے کیا کہا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میرا حال پوچھا تو میں نے بتایا، اگر شکار مل گیا تو کھا لیا، ورنہ بس بھوکے ہیں، گرمی ہے اور سخت دھوپ ہے، اور یہاں صرف پہاڑی پہاڑ، یہاں تک کہ کوئی گھاس پھوس نہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے والد تھے جو آئے تھے، اور وہ یوں کہہ کر گئے کہ تم کو جیسے جدا کر دوں۔
خود نہیں شادی کروائی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے تو خود کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ جب شور شرابہ، شکایتیں، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، اب انہی کی نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ پھر کسی وقت اللہ سے اجازت لی ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام گئے ہوئے تھے، اجازت نہیں اترنے کی سواری سے۔ گھر پہنچے، پوچھا کہاں ہے اسماعیل؟ کہ وہ تو شکار کرنے گئے۔ کیسا گزر ہے؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، پینے کو زمزم ملتا ہے، کھانے کو ہرن کا گوشت ملتا ہے، زمین کے بہترین حصے میں اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب آئے اسماعیل علیہ السلام تو میرا حلیہ بتا کر کہنا، میں نے یوں کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام جب آئے، بیوی نے بتایا کہ بھائی اس حلیے کا ایک آدمی آیا تھا ایسے ایسی سواری پر، کیا کہہ کر گیا؟ اس نے کہا گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا پینے کو زمزم ملتا ہے، کھانے کو ہرن کا گوشت ملتا ہے، زمین کے بہترین حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہے۔ اللہ کی نعمت کی قدر کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ نعمت تھوڑی بھی ہوتی اس کی بڑی قدر کرتی، بہت زیادہ۔ کھانا سامنے آتا، کبھی بھی زندگی بھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ رغبت ہوئی کھا لیا، رغبت نہ ہوئی چھوڑ دیا، کبھی کوئی نقص نہیں نکالا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صاحبزادی ایک دن کہنے لگی ابا جان یہ عقل داڑ بھی عجیب ہے، جب اس کے نکلنے کا وقت آیا تو بڑی تکلیف دی اس کا، اور اب اس کے اندر کچھ کیڑا لگ گیا، اب اس میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کو دکھا، اس نے کہا اس کو نکالنا ہے۔ نکلنے کے وقت میں عقل دار نے تکلیف دی، اور اب نکالنے کا وقت ہے تو اس نے بہت تکلیف دی۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی اس کو کتنے عرصے استعمال کیا عقل دار کو؟ ہو سکتا ہے 15-20 سال استعمال کیا ہو۔ فرمایا یہ اس کا استعمال تم بھول گئی، اس کو تم نے استعمال کیا اللہ کی نعمت کو۔ ہاں تکلیف یاد رکھے، شروع کی تکلیف اور آخر کی تکلیف۔ اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں دی ہے یہ زندگی دی ہے، اور یہ زندگی ختم ہو رہی ہے لمحہ ب لمحہ۔ دی کیوں ہے؟ اس لیے دی ہے کہ جس اللہ کے پاس ہم جا رہے ہیں ہم اس کو پہچانیں، وہ کیسا ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانچی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ مختار کل ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے، یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، ہر چیز کے لیے ایک سبب ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کرنے میں اپنے کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، اللہ کسی سبب کے پابند نہیں، اللہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور اللہ کرنے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، دینے پر آئے
کوئی روک نہیں سکتا، بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک لیں کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ جو مخلوق چاہے گی، مخلوق بنائی ہے اللہ نے طرح طرح کی، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گی وہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے لڑکے، اے بیٹے، میں تمہیں کچھ نصیحت کرتا ہوں، اس کو سنبھل کر سمجھ کر پڑھنا، سمجھ کر اس کو یاد کر کے اس پر عمل کرنا۔ آ جائیں یہاں پر آگے پڑھو، جگہ بنائیں، باہر بیٹھے اندر بیٹھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر سارے جمع ہو جائیں اور نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ سارے جمع ہو جائیں، نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ پھر تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو ہونا ہے، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے سو ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا، کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا، تم اللہ کے حکم کی پابندی کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ کوئی پریشانی آئے، یوں نہ کہنا میری تدبیر نے کام نہ دیا، کوئی نفع پہنچ جائے، یوں نہ کہنا میری تدبیر نے کام دے دیا، بلکہ ہر چیز اللہ کی طرف ہے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں۔ پھر کبھی کبھار پریشانی آتی ہے، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا سیکھیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کوئی پریشانی آئی تو اس کو حوصلہ دلایا تاکہ اس کی پریشانی، اس کا غم کچھ کم ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتیں بھی آ گئیں، صحابیات، اور ایک صحابیہ، اس کا تیسرا بچہ ہوا اور وہ بھی مر گیا، اس سے پہلے دو مر گئے، تیسرا بھی مر گیا، صدمہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تیسرا بچہ بھی مر گیا، صدمہ ہے۔ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کے 3 بچے بچپن میں مر گئے ہوں، یہ 3 بچے کل کو حشر کے میدان میں اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جنت میں پہنچائیں گے۔ تو دوسری عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، جس کے 2 بچے ایسے ہو گئے ہوں، بچپن میں مر گئے ہوں؟ تو فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس کے 2 بچے بچپن میں مر گئے ہوں، یہ 2 بچے ماں باپ کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جنت میں پہنچائیں گے۔ تو ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کا ایک بچہ بچپن میں مر گیا ہو؟ فرمایا، یہ بچہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جنت میں پہنچائیں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جس نے نکاح بھی کیا، شادی بھی کی، بچے نہ ہوئے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، حشر کے میدان میں جس کا کوئی نہیں ہوگا، اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ یحییٰ علیہ السلام، قوم ان کی پیچھا کر رہی ہے قتل کرنے کے لیے، جنگل کی طرف بھاگے، ایک درخت اس نے آواز دی یحییٰ علیہ السلام کو، اور وہ درخت
کھل گئے، اور یحییٰ علیہ السلام اس درخت کے اندر چلے گئے اور درخت نے ان کو پناہ دی اور بند ہو گیا۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام کے کرتے کا لباس کا ایک پلو باہر رہ گیا۔ قوم نے پہچان لیا یہ چیز ہے درخت کا اور یہ پلو ہے یحییٰ علیہ السلام کے کپڑے کا۔ اس درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی، صبر کرو اب جنت ہے، صبر کرو اب جنت ہے۔ اب یحییٰ علیہ السلام کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے۔ ترکی میں استنبول میں ایک عجائب گھر ہے، اس کا نام ہے ٹوپ کپی، اور وہاں پر یحییٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے کچھ سونے کے اس میں، اور یحییٰ علیہ السلام کی کھوپڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے نیچے، یعنی کیسے انہوں نے وہ زمانے کا رکھا ہوا ہے محفوظ۔ ہمارے لیے اللہ نے محفوظ کیا بتانے کے لیے کہ دیکھو صبر کرنا، برداشت کر لینا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور رات کو سوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا دیکھو صبر کرنا، آج کی افطاری تم ہمارے پاس آ کے کرو، آج کی افطاری تم ہمارے پاس کرو۔ سمجھ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے میں آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حجرہ بھی بہت چھوٹا تھا، اتنا مختصر کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک حجرے میں نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی ہوں سجدے کا وقت ہے، پاؤں کو سکیڑتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی، کتنا مختصر۔ تو اس مختصر حجرے کے اندر چھوٹے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر میں کان میں کچھ اور کہا تو رونا بند ہو گیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ اتنے میں بلال کی آواز آ گئی اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کان میں کہا؟ پہلے تم رونے لگی پھر مسکرانے لگی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تم بھی سنو تو زور سے بولتے، حضور نے زور سے نہیں بولا، میرے کان میں خاموشی سے بولا، یعنی حضور نہیں چاہتے تھے تم سنو، میں تم کو نہیں بتاؤں۔ خیر کچھ وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے، اسی حجرے میں قبر بنی ہے، اور موقع ایسا آیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یوں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے فاطمہ یاد ہے ایسا ہوا تھا، حضور نے تمہارے کان میں کچھ کہا تھا، تم رونے لگی، پھر کہا، ہمارا رونا بند ہو گیا، مسکرانے لگی، میں نے پوچھا بعد میں تو تم نے منع کر دیا، اب تو بتا دو۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، فرمان کہ ہاں اب کوئی حرج نہیں، بتا لیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا، ان قریب میں دنیا سے جا رہا۔ مجھے رونا آ گیا، میں رونے لگی۔ پھر حضور نے میرے کان میں کہا، رو مت، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ تم ہوگی۔ اب دونوں ہیں، حضور کی قبر مبارک ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانے کا بھی وقت قریب آ گیا، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقدیر پر راضی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور کے 6 مہینے، وصال کے 6 مہینے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا جائے گا، ان کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ حالات ایسے بن گئے، کوفہ کے اندر خاندان بھی چلا گیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سجدے میں ہیں۔ وقت آ گیا کہ ان کا سر تن سے جدا ہوگا، اور یوں کہہ رہے ہیں، یوں فرما رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ بہت سارے حالات آتے ہیں، ہمیں کیا کہا گیا؟ صبر کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد آئے گی صبر کرنے پر اور نماز پڑھنے پر۔ کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، تسلی دینے لگے، لیکن صدمے سے ان کا برا حال، اتنا رو رہی تھی اور اتنا رو رہی تھی کہ صبر کرو۔ تو یوں عرض کیا، اللہ کے رسول صبر نہیں ہوتا، اسے صبر نہیں ہو رہا، اور وہ روئی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے، وہ حضور کے پاس آئی رات کو اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے صبر کر لیا۔ فرمایا کہ ہاں یہ صبر بھی اچھا ہے، لیکن صبر تو اس وقت کا ہوتا ہے جس وقت واقعہ پیش آئے، آدمی اس وقت صبر کرے۔ فرمایا صبر اس وقت کا ہوتا ہے، بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ سب کو ہی صبر آ جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ سب کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات بنتے ہیں، کوئی ہے جاننے والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی اور ہے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تکلیف جب تکلیف پہنچتی ہے، آدمی کے اندر جذبات اٹھتے ہیں، میں اس سے بدلہ لوں، میں انتقام لوں، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بھی اس کو تکلیف پہنچاؤں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، کبھی اپنی ذات کے لیے، کبھی دنیاوی کسی کام اور غرض کے لیے کسی سے تکلیف پہنچتی بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے۔ کیا کرتے؟ صبر کرتے اور معاف کر دیتے، صبر کرتے اور معاف کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں، لمن صبر وغفر، آدمی صبر بھی کرے اور درگزر بھی کرے۔ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، اس نے بہت ستایا، بہت تنگ کیا، تو اللہ فرماتے ہیں لمن صبر وغفر، صبر کرے اور معاف کر دے۔ پھر آگے اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں، ان ذالک لمن عزم الامور، ہمت کی بات ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں مشرکین مکہ نے، اب فاتحانہ مکے میں داخل ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر پہلا کام یہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، سب مجمع سامنے ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور یوں سمجھے کہ ہلاک ہو گیا، لیکن جب آخر میں ملاپ ہوا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا؟ اللہ نے کلام پاک میں اس کا تذکرہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت بھی نہیں، میں یاد بھی نہیں دلاؤں گا کسی کو کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یاد بھی نہیں دلاؤں گا، سب کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ امت کو پیغام دیا صبر کرنے کا، برداشت کرنے کا، سہ جانے کا۔ وقت دنیا کا تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راحت پانے والوں میں سے ہے یا اس سے راحت پائی گئی؟ صحابہ کرام نے اس کا مطلب پوچھا، یہ راحت پانے والوں سے میں ہے یا اس سے راحت پائی گئی؟ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر اس نے دنیا میں مشقت کی زندگی گزاری، تکلیفوں کی زندگی گزاری، پریشانیوں کی زندگی گزاری،
موت آ گئی اسے راحت مل گئی، ختم۔ اگر اس کی وجہ سے اوروں کو تکلیفیں پہنچی، اگر اس کی وجہ سے اوروں کو مصیبتیں آئیں تو وہ بھی محفوظ ہو گئے، اس کو موت آ گئی۔ موت تو آنی ہے، جانا ہے، یہاں کی تکلیفیں بھی ختم، یہاں کی پریشانیاں بھی ختم۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو بعد میں آنے والا ہے، موت کے بعد۔ وہاں کی پریشانیاں اصل ہے، وہاں کی پیاس اصل ہے، وہاں کی بھوک اصل ہے۔ فرمایا کہ اگر حشر کے میدان میں ایک آدمی کو جو پیاس لگے گی، ایک آدمی کو پیاس لگی، اس کے مقابلے میں ساری دنیا والوں کے پیاس کو اکٹھا کیا جائے، وہ پیاس زیادہ ہوگی، وہ پریشانی زیادہ ہوگی۔ اصل مسائل تو وہ ہیں۔ اور پھر دنیا کی زندگی نامکمل ہے، ناقص ہے۔ کامل مکمل زندگی تو جنت والی ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں کوئی مصیبت نہیں ہوگی، راحت ہی راحت ہے۔ وہاں بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، وہاں کوئی تکلیف نہیں، وہاں مزے کی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں یہی فرما رہے ہیں کہ اصل زندگی کیا ہے کامیابی کی؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، فرمایا بس یہی کامیاب ہے۔ اصل تو وہ ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر آدمی نے صبر کر لیا، صبر کیسے آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی، فرمایا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر زندوں میں سمجھ ہی نہیں، پھر نہ کسی بات کی خوشی ہے نہ کسی بات کا رنج ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ اچھا، پھر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، ہم صرف اپنی تکلیف کو نہ سوچیں، ہم اوروں کی تکلیف کو بھی سوچیں، اوروں کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، صحابہ کی مختصر کر لی، خلاف معمول، سلام پھیر لیا، نماز پوری کی، مکمل کی اور سلام پھیر مختصر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ ہوتا تو صحابہ کرام کو بتاتے، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے نماز میں، نماز کے بعد سلام پھیرا، اور صحابہ کرام ظاہر انتظار میں آج مختصر کیوں نماز پڑھی؟ تو فرمایا نماز کے دوران ایک بچے کی رونے کی آواز آ گئی، خیال ہوا اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی۔ نماز جیسا عمل میں نے مختصر کر، ماں کو تکلیف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، ایذائے مسلم یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخاطب کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرتے کہ اس کا دل دکھے، کوئی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ غیر ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، اب وہ آ رہا ہے مدینہ منورہ اسلام قبول کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، مدینے میں آ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے، اس کو کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کا تذکرہ نہ کرے، یہ ایسا تھا، یا کوئی ایسا تذکرہ نہ کرے، اگر کوئی تذکرہ کرے گا اس کو تکلیف ہو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے بارے میں فرما گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو مرتے مرتے کلمہ پڑ گیا، اور میرے وقت کا فرعون ابو جہل مرتے مرتے اشارہ کر گیا، دیکھو گردن اڑانا ذرا نیچے سے، پتہ چل جائے سردار کی گردن ہے۔ لیکن اکرمہ کے بارے میں جب آ رہے، دیکھو تذکرہ نہ کرنا ابو جہل۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطلاع ملی، آ رہے مدینے میں،
مدینے والوں کو جمع کر کے حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو کوئی ایسی بات نہ کرنا خالد بن ولید سے، حالانکہ عہد میں سب کی زبان پر تھا کہ جو کچھ ہوا خالد کی وجہ سے ہوا۔ ہر گھر مدینہ منورہ کا غزوہ احد کے اندر متاثر ہو رہا تھا۔ 70 شہید ہوئے تھے مسلمان صحابہ، اس میں سے 5 مہاجرین میں سے تھے اور 65 انصار میں سے تھے۔ تقریباً ہر انصاری کا گھر متاثر ہو گیا تھا اور سب گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن جب خالد بن ولید آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے کہا دیکھو کوئی بات نہ کرنا بلکہ اس کا استقبال کرنا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی مدینے آئے اور مدینہ منورہ کے اندر ہر گلی سے گزرے تو لوگ استقبال کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا، اور خالد بن ولید حیران ہو گئے کہ میری وجہ سے اتنی تکلیفیں پہنچی اور یہ مدینے والے میرا ایسا استقبال کر رہے۔ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، انسان ہے، ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو کے دل سے نکلتی نہیں۔ اب جب وحشی یہ مسلمان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یوں فرمایا کہ دیکھو تم مسلمان تو ہو گئے ہو، میرے صحابی بن گئے، لیکن میں کیا کروں، مجھے جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرا چچا یاد آ جاتا ہے حمزہ۔ تم ایسا کرو جو میری مجلس میں آؤ اپنے چہرے کو چھپا کر آنا، یا تو پیچھے بیٹھنا یا اس طرح سے بیٹھنا کہ تمہارا چہرہ نہ دیکھ سکوں تاکہ مجھے اپنا چچا یاد نہ ہے۔ انسان ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی حکم یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ہم راضی رہیں، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں اور ام سلمہ سے فرمایا کہ دیکھو میں اندر جا رہا ہوں، دروازے پر کسی کو آنے نہ دینا، جبرائیل علیہ السلام کوئی خاص بات بتانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار پہ ہیں۔ اتنے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر آ گئے اور ام سلمہ نے روک لیا، نہیں جانے، کہا مجھے نانا سے ملنا ہے، کہا نہیں جانے دو۔ بچہ ہوتا ہے، اس نے ایسی ضد کی اور اندر گھسایا، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس سے آپ کو بڑی محبت ہے؟ فرمایا ہاں مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ تو فرمایا اطلاع دی جبرائیل علیہ السلام آپ کی امت آپ کے اس نواسے کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہ آیا یہ کیسے ہوگا، تو جبرائیل علیہ السلام وہ خون آلود زمین لے کر آئے کہ دیکھو یہ ہے خون، یہ حسین رضی اللہ عنہ کا خون ہے، وہ زمین میں لے کر آئے۔ دعا مانگ سکتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو، یہ نہیں مانگا بلکہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہو گئے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے لکھی ہوئی ہمارے لیے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں، صبر کریں، آخر میں تو جنت ہے۔ جب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والدین کے ساتھ سختی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، ان کے والد کو بہت تنگ کیا، خود ان کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے اور کیا فرمایا صبر کرو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور صبر کرنا اس کو بھی اللہ سے مانگنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ صبر کون کرے گا؟ جو اپنی حیثیت کو مٹائے گا، میں کچھ بھی نہیں، میری کیا حیثیت ہے۔ اگر نفس اور شیطان اگر پھونک مارے دماغ کے اندر میری بھی کوئی حیثیت ہے، میں بھی کچھ ہوں، یہ کیا سمجھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر یہ ساری باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے دعائیں مانگے، اور کوئی تکلیف پہنچے تو یوں کہے یہ میرے
بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا ہے، میری خرابی، میری اندر کی خرابی کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں، اور پھر اس وقت استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس نے استغفار کی، توبہ کر لی سچے دل سے، وہ ایسا ہوا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بہت سارے حالات جو بگڑے ہوئے حالات آتے ہیں ہماری گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اس لیے آدمی توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ حالات کو بدل دیتا۔ پچھلے قوموں کے حالات بدلے اللہ نے، بہت بگڑے ہوئے تھے، کیا انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، توبہ کی۔ ہم بھی اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے اور ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، اور مشکلات کو ان کو آسانی سے بدل دے، اپنی رحمت سے ہمارے جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان کو عافیت سے بدل دے، مانگتے رہیں اللہ سے۔ اب یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیعت رضوان کا تذکرہ کیا کہ ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی، اور جتنے لوگ اس میں شریک ہوئے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ ورنہ بیعت بذات خود مقصود نہیں ہے، یہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو اللہ کو پانے کے لیے ایک ذریعہ یہ ہے، جیسے اور اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ذرائع ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے بیعت اللہ تک پہنچنے کا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستورات سے بیعت فرماتے، بیعت لیتے، لیکن پردے کی حالت، مردوں سے بیعت لیتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، لیکن مستورات سے پردے کی حالت۔ ایک یمنی چادر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے گھر کے اندر اس کو پھیلاتے، ایک کونا اس چادر کا باہر رکھتے، مستورات گھر کے اندر ہوتی پردے میں، اس چادر پر ہاتھ رکھتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے پر ہاتھ رکھ کے ان سے بیعت کس پر لی جاتی؟ مختلف عنوانات۔ ہم اللہ کا کوئی شریک نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں صدقہ دیں گے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ ساری، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ ان مختلف عنوانات پر بیعت لیتے تھے، ہم بھی بیعت لیتے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد آدمی پھر اعمال کا اہتمام شروع کر دیتا ہے۔ یہ بیعت کے ایک اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ کیا اثر ہے؟ آدمی عمل کا اہتمام، جو عمل مسلسل کیا جائے، تسلسل کے ساتھ کیا جائے، بلا ناغہ کیا جائے، اس کے انوارات اور ہوتے ہیں، اس کی نورانیت اور ہوتی ہے، اس کی روحانیت اور ہوتی ہے۔ عمل کر لیا چھوڑ دیا، عمل کر لیا چھوڑ دیا، اس کے بھی ثواب اجر ہیں، لیکن جو نورانیت، جو روحانیت ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ بلا ناغہ عمل کرنا، اللہ کو وہ عمل پسند ہے، خواہ مختصر ہو لیکن روز کا ہو۔ آدمی اہتمام کے ساتھ، اہتمام ضروری ہے عمل کے اندر، کوئی بات کرنی ہے، کوئی عمل کرنا ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ کریں۔ کتنے اعمال کرنے ہیں؟ مستورات کے لیے بہت زیادہ وظائف نہیں ہیں، مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے کسی گھر میں سے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، پھر چاشت کے وقت قریب آئے تو دیکھا اسی مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنا وظائف پورے کرنی ہیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے فجر سے پہلے تم مصلی پر بیٹھی ہوئی ہو اور اب چاشت کا وقت آ گیا ہے اور تم نے اتنے وظائف کیے، تو میں مختصر سی بات بتاتا ہوں، یہ 4 بول اگر بول لو گی تو وہاں سے لے کر اب تک چاشت تک جتنے تم نے وظائف کیے اسے زیادہ اجر مل جائے۔ یہ بتانے کے لیے مستورات کے لیے بہت زیادہ
لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وظائف کرنا یہ پسندیدہ بات نہیں۔ مستورات کے لیے کیا ہے؟ اپنے ناموس کی حفاظت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں ایسی عورتوں کو لایا جائے گا، بلایا جائے گا، جنہوں نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہو، رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا ہو، اپنے شوہر کی تابعداری کی ہو اور اپنے ناموس کی حفاظت کی ہو۔ یہ 4 کام کیے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی مستورات سے فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس جانب سے چاہو جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا میں نے 4 کلمے کہیں، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ، کیا اس میں زیادہ اجر ملی؟ مستورات کے لیے 5 وقت کی نماز ہے۔ اول وقت نماز پڑھنا بہترین عبادت ہے۔ جیسی وقت داخل ہو ہم نماز کا اہتمام کریں۔ اور مولانا احسان صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں کوئی جگہ مقرر کر لیں گھر میں، پاک صاف رکھیں، یا ہم نماز بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت اور 1 پارہ کم سے کم ہم روزانہ اس کا اہتمام کر لیں۔ تسبیحات ہیں، 100 کلمہ، درود شریف، استغفار، کم سے کم 1 تسبیح صبح کو، 1 تسبیح شام کو۔ پھر صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کا ضرور اہتمام ہو۔ گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا ہے، اجازت لے کر نکلنا ہے پردے کی حالت میں نکلنا ہے، پھر واپس اپنے گھر جلدی آ جانا ہے۔ یہ صرف مستورات کے لیے نہیں بلکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا اگر فتنہ فساد کا زمانہ آ جائے، بے حیائی، نافرمانی عام ہو جائے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ اگر تمہارا گھر میں گنجائش دے تو گھر میں بیٹھے رہو، زبان کو محفوظ رکھو، زبان سے بلا ضرورت باتیں مت کرو، غلط باتیں مت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ اور تیسری بات فرمائی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو، استغفار کرتے رہو، گھر میں بیٹھے رہو، استغفار کرتے رہو، گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو اور اپنی زبان کی حفاظت۔ یہ تو مردوں سے فرمایا، اور مستورات کے لیے تو اور زیادہ ہے۔ بغیر اجازت جانا نہیں چاہیے اور بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے۔ ضرورت ہے جا سکتے ہیں، پردے کی حالت میں جانا چاہیے، کام پورا ہو گیا فوراً آ جائیں۔ اولاد کی تربیت کریں، اولاد کی تربیت ماں کے ذمے ہے، یہ پہلی گود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، ماں کی گود کو محفوظ رکھا، 6 سال تک محفوظ رکھا۔ امت کو بتانے کے لیے یہ ماں کی تربیت بہت ضروری ہے اولاد کے حق میں، اور ماں جیسے تربیت کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتی۔ اولاد کی تربیت ہے۔ اس کے بعد گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ظاہر ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہر چیز اس کو گھر سے پاک اور صاف کریں، اور شوہر کی تابعداری کریں، یہ عبادت ہے۔ عورت کی عبادت کیا ہے؟ سب سے بہترین عبادت شوہر کی تابعداری ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں عورتوں سے کہتا اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری موٹی موٹی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔